کیا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایمان اسی کے ذریعے مکمل ہوگا، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہتا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ان سے اقرار کروانا تھا، بالکل، اور اس بات کا ادراک کرے کہ مطلب شہادت کا اس چیز کو حصہ بنائے کہ یہ عرف عام میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو یہ واضح ہے کہ وہ خاتم النبیین۔ کلیئر میسج دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو کوئی وارث ہے اور نہ ان کے بعد یہ بندہ نبی ہو سکتا ہے۔ اچھا اسامہ بھائی، کیا ختم نبوت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایمان اسی کے ذریعے مکمل ہوگا، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہتا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کریں۔ دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے اس میں ایک کلیئر ڈیفائنڈ اللہ نے قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اچھا، اس آیت کا آنے کا مقصد ہم سب بہترین انداز میں جو لوگ قرآن کے ساتھ شوق و شغف رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کی جو متعلقہ تھی ان سے نکاح کیا اور ان کو اپنے نکاح میں لیا، امہات المؤمنین میں شامل، تو لوگوں نے ایک تان و تشنی شروع کی اس بات پہ کہ یہ دیکھو اس نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، جو کہ اس معاشرے کے اندر ایک چیز تھی بھی، اینڈ اس معاشرے کے لیے وہ ایک چیز بہت حرمت والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر ایک پہچان کرائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث نہیں، احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ صرف وہ جس کام کے لیے بھیجیں گے وہ کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، وخاتم النبیین، اور نبیوں پر وہ مہر ہیں، he is the seal on the prophethood۔ خاتم مطلب مہر ہے، مہر۔ بالکل۔ ہم انشاءاللہ اس کی آگے بھی مثالوں کو دیکھیں گے۔ اب ادھر ہی حضرت زید سے متعلق جب ان کے گھر والے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم نے یہاں پہلے جیسے کہ ایک معاشرے کو ایک کلیئر میسج دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو کوئی وارث ہے اور نہ ان کے بعد یہ بندہ نبی ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت زید بن حارثہ کا جو ایک محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفت رکھتے تھے کہ جبکہ ان کے اپنے والد لوگوں کے ساتھ اپنے قبیلے کے ان کو لینے آئے تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انی اسألکم بأن تشہدوا لا الہ الا اللہ وانی خاتم الانبیاء ورسلہ وارسلہ معکم، کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں خاتم النبیین اور رسول ہوں اس کی طرف سے، اس کو میں تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ان سے اقرار کروانا تھا، بالکل، اور اس بات کا ادراک کرے کہ مطلب شہادت کا اس چیز کو حصہ بنائے، یعنی مسلمان کا ایک اچھا، اب اس کو عام لوگ کہیں گے عام شہادت میں کیوں نہیں پہنچاتا، کہ یہ عرف عام میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو یہ واضح ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ ٹھیک، ایک چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چیز اللہ نے طے کر دی ہے، یعنی جب میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، تو مجھے اس ان کے اعجاز کو بھی قبول کرنا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز ملے جو باقی انبیاء پر، ان میں سے باقاعدہ حدیث میں کیا کہا گیا کہ مجھے کیا بنا کے بھیجا گیا، مجھے نبیوں پر مہر کے طور پر بھیجا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیل تھے، یعنی ایک مہر لگا دی گئی کہ اس کے بعد سلسلہ نہیں چلے گا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی ہے۔ اب یہاں پر اس چیز سے واضح ہوتا ہے کہ جب آپ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو آپ ایک آٹومیٹیکلی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ ایک سگنیفیکنٹ اور جسے کہیں گے ایک جو اسپیشل ان کو ایک آنر اللہ کی طرف سے ملا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، میں اس کا اقرار بھی کرتا ہوں۔